طالبان کی اعلیٰ قیادت کابل پہنچ چکی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر ملا یعقوب شیر محمد عباس کو اہم عہدے دیے جائیں گے، خبر ایجنسی کا ایسا بتانا ہے۔ طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر نئی حکومت کے سربراہ ہوں گے، خبر ایجنسی کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ افغانستان میں حکومت سازی کے لیے طالبان کی اعلیٰ قیادت اس وقت کابل پہنچ چکی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر ملا یعقوب شیر محمد عباس کو اہم عہدے دیے جانے کا امکان ہے، خبر ایجنسی کا یہ بتانا ہے۔ طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر نئی حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ اس وقت سب کی نظریں لگی ہیں کابل کے صدارتی محل پر، جہاں پر اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ قیادت جو ہے طالبان کی وہ پہنچ چکی ہے، مشاورت جاری ہے اور نئی حکومت کے جو قیام کا اعلان ہے وہ بھی متوقع ہے، جس سے متعلق تمام اہم اور جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اس وقت یہاں پر جمع ہے۔ اس سے پہلے طالبان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ امریکی افواج کے مکمل انخلاء کے بعد ہی اپنی نئی حکومت کا اعلان کریں گے، اور اب اہم سوال یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس نئی حکومت میں، اس نئی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، اس حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے، کابینہ میں کس کس کو اہم عہدے دیے جائیں گے، اور جو تمام تر طبقے ہیں کیا ان کی نمائندگی کو اس میں یقینی بنایا جائے گا۔ چین کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا تھا کہ جب طالبان اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کرتیں گے اس کے بعد انہیں تسلیم کیا جائے گا، تو طالبان کو حکومت کے اعلان کے بعد جو اہم مرحلہ ہوگا وہ تسلیم کیے جانے کا ہوگا۔ مختلف ممالک کی جانب سے انہیں تسلیم کرنے کے اعلانات بھی متوقع ہیں اس اہم اعلان کے بعد۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، اور رستم شاہ محمد صاحب افغان سیاسی امور سے متعلق تجزیہ پیش کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ مہمانوں کا۔ سب سے پہلے رستم شاہ محمد صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ سب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے، کیا جو ایران میں حکومت کا نظام ہے اس طرح کا کوئی نظام ہوگا؟ خد و خال واضح ہو جائیں گے، میرے خیال میں کچھ دیر کی بات ہے، اور اغلب گمان یہی ہے کہ ایک اسپریچول گائیڈ ہوگا ان کا، ہیبت اللہ خنزادہ ہوں گے، وہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے براہ راست، لیکن حکومت کو گائیڈنس دیں گے، پالیسی فارمولیشن میں حکومت کی مدد کریں گے، اور ان کے افکار، ان کے خیالات جو ہیں ان سے مستفید ہوگی ساری کابینہ، اور کابینہ میں یہی لوگ ہوں گے جو کہ ان کے کرتا دھرتا ہیں۔ ان میں ملا یعقوب بھی شامل ہیں، ملا عمر کے بیٹے ہیں، سراج حقانی بھی ہیں، اور عباس تانکزئی بھی ہیں جو اس وقت بھی شورا کے اہم رکن ہیں، اور یہ عبدالغنی برادر بھی ہیں، اور بھی ایسے لوگ ہیں۔ اور دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ طالبان اپنی جماعت کے علاوہ کسی اور کو بھی کابینہ میں شامل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں ان کو کچھ نمائندگی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اصولاً ان کا یہ حق بنتا ہے، جب انہوں نے افغانستان پہ کنٹرول حاصل کر لیا تو اصولاً ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کابینہ اپنی کابینہ بنائیں، لیکن چونکہ ان کو ریکگنیشن اور لیجیٹیمیسی کے مسائل کا سامنا ہے، اور بعض لوگ ان میں سے بلیک لسٹ پر بھی ہیں، وہ ٹریول بھی نہیں کر سکتے، اور وہ امریکہ کی وجہ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ 29 فروری 2020 کو جو معاہدہ ہوا تھا اس میں امریکہ نے یہ مان لیا تھا کہ ان کے نام بلیک لسٹ سے ہٹا دیے جائیں گے، لیکن امریکہ نے اس کی پاسداری نہیں کی، جس کا بہت افسوس ہے، سب کو افسوس ہے کہ امریکہ نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی پاسداری نہیں کی۔ ابھی تک یہ لوگ جو ہیں وہ بلیک لسٹ پہ ہیں، بہرحال وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت یہی دیکھنا ہے کہ اس وقت وہ انکلوزیو حکومت فوری طور پر بناتے ہیں یا بعد میں کابینہ میں ایکسپینشن کر کے بعض اور ایتھنک کمیونٹیز کو نمائندگی دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ طالبان صرف پختونوں تک محدود نہیں ہے، تاجکس میں بھی طالبان ہیں، ترکمان میں بھی طالبان ہیں، ازبکس میں بھی طالبان ہیں، بلوچ میں بھی طالبان ہیں، اور کچھ طالبان کے ہم خیال اور سمپتائزر و سپورٹرز ہزاراز میں بھی ہیں، تو اگرچہ وہ پشتونوں کے مقابلے میں کم ہیں لیکن ہیں ضرور۔
تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان صرف پختونوں کی نمائندہ تنظیم ہے. ایسی بات نہیں ہے. سب جو اتنے ایتنی کمیونٹیز ہیں سب کے سب ان میں ریپریزنٹڈ ہیں. لیکن میرے خیال میں طالبان جو ہیں وہ ضرور ان کمیونٹیز کے ان ایک گروپس کے نمائندگوں کو ضرور بعد میں شامل کر لیں گے, یا اس وقت شامل کریں گے یا بعد میں شامل کریں گے, تاکہ یہ تاثر دور کیا جا سکے کہ طالبان صرف پختونوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. حالانکہ پختون بھی آپ دیکھیں تو افغانستان کے سارے علاقوں میں شمال میں بھی ہیں اور مغرب میں بھی ہیں اور سینٹرل اور ساؤتھ اور ایسٹ میں تو ہیں ہی. جی ٹھیک ہے رستم صاحب, یہ اہم سوال ہے کہ تمام طبقوں کو نمائندگی ملتی ہے اس حکومت میں امارات اسلامی میں یا نہیں, اس پر بھی بات کریں گے. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. جو ابھی تک نام رستم شاہ محمد صاحب نے لیے کہ متوقع طور پر یہ کابینہ کا حصہ ہو سکتے ہیں, اور جو کچھ نام ابھی تک میڈیا میں آ رہے ہیں, یہ تمام لوگ کمال کے جنگجو رہے ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کاروباری حکومت چلانا ایک بالکل مختلف مرحلہ ہوتا ہے, ایک بالکل مختلف چیز ہے, تو اس کے لیے ٹیکنوکریٹس درکار ہیں جو مختلف شعبے ہیں, ان کے ماہرین چاہیے طالبان کو؟ جی یقیناً آپ کا خدشہ بھی درست ہے, لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو کچھ بیٹل فیلڈ میں 20 سالوں میں گین کیا, اور پھر دوحہ میں جس طریقے سے انہوں نے نیگوسیشن سکلز کا مظاہرہ کیا, پیشنس کا مظاہرہ کیا, جس طرح کی انہوں نے اسٹریٹجک ویژن عام معافی کے اعلان میں ظاہر کی, جس طریقے سے انہوں نے اپنے عہد کا پاس رکھتے ہوئے 31 اگست تک کسی امریکن پر حملہ نہیں کیا, جس طریقے سے انہوں نے عورتوں کے اوپر کوئی ناجائز پابندیاں نہیں لگائیں, تو جتنے پیشنس کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو کیری کیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کیا ہے, اس سے لگتا ہے کہ ان میں ویژن بھی ہے, تدبر بھی ہے, اور یہ حکومت چلانا یقیناً ٹیکنوکریٹس کی ایک اہمیت ہوتی ہے اور اس کی کوئی کمی نہیں ہے, کیونکہ ہر آدمی ملک چھوڑ کر نہیں گیا ہے, اور پچھلی حکومت میں شامل لوگوں کو انہوں نے نہ تو پابند سلاسل کیا ہے, نہ انہیں ملک بدر کیا ہے, تو ان تمام فیکشنز کو مجھے لگتا ہے یہ اکاموڈیٹ کریں گے. لیکن سپیکولیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ اگر تھوڑے وقت کا انتظار کر لیا جائے جب تک یہ اناؤنس کرتے ہیں. ابھی مجھے لگتا ہے جیسے رستم شاہ محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک براڈ سٹرکچر تو یہ اناؤنس کر دیں گے, چند اہم پوزیشنز کا اعلان, فورن منسٹر ہو گیا, فائنانس منسٹر ہو گیا, پریزیڈنٹ آف دی کنٹری ہو گیا, روحانی جو اسپرچل لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ ہی رہیں گے, اور باقی چند اہم پوسٹوں کا اعلان کرنے کے بعد پھر جب یہ اپنی کیبنٹ کو وسیع کرتے ہیں, توسیع دیتے ہیں, اس پر دیکھنا ہوگا کہ یہ کن کن لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, اور جو ان کے پروونسز ہیں ان کا سٹرکچر کیا ہوگا, کیونکہ تاریخی طور پر مضبوط مرکزی حکومت اور ڈیپینڈنٹ پروونسز کبھی نہیں رہے افغانستان میں. وہاں ایک قسم کا جو کونسل آف ایلڈرز ہے, لوئے جرگہ ہے, اس کے ذریعے ایک مرکزی حکومت تو بنتی ہے اور ان کے الیکشن بھی یقیناً ہوتے ہیں, لیکن جو صوبے ہیں اس میں اپنے اپنے جو ٹرائبل ہیڈز ہیں ان کا ہولڈ, ریونیو کلیکشن اور اپنا ایک نظام, اور اپنے ملیشیا تک وہ اپنے ضرور رکھتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی جو روایت ہے کیا اس سے مکمل ڈپارچر کرتے ہیں, یا روایات کے مطابق ایک حکومت کا قیام کرتے ہوئے اپنی ایکسیپٹیبلٹی کو ملک کے اندر بڑھاتے ہیں, کیونکہ جو بھی حکومت ملک کے اندر ایکسیپٹیبل ہوگی وہ انٹرنیشنل قوتوں کو یقیناً ایکسیپٹیبل ہوگی یا ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. رستم شاہ محمد صاحب, جس طرح سے آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ تمام طبقوں کو نمائندگی دیا جانا بہت ضروری ہے, اگر ہم انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ابتدائی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف آج اہم عہدوں پر جن لوگوں کو جو اہم عہدے ہیں وہ دیے جائیں گے ان کا اعلان ہوگا. اب باقی جو کابینہ میں لوگ شامل کیے جائیں گے, حکومت سازی کے عمل میں لوگ شریک ہوں گے, ان کے ناموں کا اعلان بعد میں کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں ایسا ہی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ان کی آپس میں کوئی بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہی نہیں ہے. پہلی مرتبہ ہے کہ وہ کابل پہنچ گئے ہیں. ہیبت اللہ اخونزادہ کے بارے میں تو ابھی تک علم بھی نہیں ہے کہ وہ قندھار میں موجود ہیں یا نہیں ہیں, لیکن باقی لوگ تو کل ہی کابل پہنچ چکے ہیں. اس لیے وہ کچھ وقت لیں گے کہ تاکہ جو ایکسپینشن ہے کابینہ میں اور نمائندگی کی بات ہے اس پہ وہ ذرا غور کریں تاکہ ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں.
اصل میں یہ ایک بڑا امتحان کا وقت ہے طالبان کے لیے. اگر وہ یونٹی ان کی مینٹین رہتی ہے, برقرار رہتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان چیلنجز سے جو ان کو سامنا ہے ان کا وہ مقابلہ کر سکیں گے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ داعش نے پہلے ہی سے طالبان کی صفوں میں اپنے کارندے چھوڑے تھے تاکہ وقتاً فوقتاً ان کو اطلاع دی جا سکے کہ طالبان کے کیا ارادے ہیں, کیونکہ 6-7 سال سے وہ ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں. تو اس بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ داعش کے وہ لوگ جو طالبان کے بیس میں طالبان کے اندر موجود ہیں وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان میں اختلافات پیدا ہو جائیں. تو یہ ایک امتحان کا وقت ہے. اگر طالبان کی یونٹی مینٹین رہی, یہ سسٹین کرتے ہیں, تو پھر تو چیلنجز کا مقابلہ وہ کر سکتے ہیں. سب سے بڑی چیلنج تو اس وقت فائنانشل ہے. لیکن اگر طالبان میں اپنے میں کچھ اختلافات وغیرہ سامنے آئے تو پھر ان کے لیے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. لیکن ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ شاید ایسا نہ ہو اور طالبان اپنی جو یونٹی ہے اس کو مینٹین رکھیں اور مل کر کلیکٹیولی جو چیلنجز ہیں ان کے سامنے ان کا مقابلہ کریں تاکہ افغانستان بھی فساد سے بچ جائے اور ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے رستم صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. تجزیہ کار امتیاز گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. امتیاز گل صاحب, بہت سے چیلنجز ہیں, معاشی چیلنجز ہیں, نئی حکومت جس کا اعلان متوقع ہے, سب سے بڑا معاشی چیلنج ہے, اس کے بعد داعش کا چیلنج بھی درپیش ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا آپشنز ہیں, کس طرح سے ان تمام تر چیلنجز سے نبرد آسماں ہوگی امارات اسلامی؟ امتیاز گل صاحب, آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ اپنے ان تمام وعدوں پہ عمل کیا جو وہ جی امتیاز صاحب اپنی بات مکمل کیجیے گا. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آواز نہیں آ رہی ان کی. غالباً امتیاز گل صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے, کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے؟ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت دو بڑے چیلنجز ہیں. ظاہر ہے ایک تو بہت اعتماد کا چیلنج ہے, جو افغانستان کی آبادی کا زیادہ تر جو اکثریتی آبادی ہے ان کا کوئی بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے موجودہ صورتحال پہ. دوسرا مسئلہ ہے اعتماد ہی کا, لیکن تمام پڑوسی ممالک کا طالبان کے اوپر. تو اگر تو طالبان نے پڑوسی ممالک کا اعتماد بحال رکھنا ہے اور اگر انہوں نے اپنے تمام وعدوں پہ عمل کیا, ان وعدوں پہ جو حقوق انسانی سے متعلق ہے, خواتین سے متعلق ہیں اور ایک وسیع البنیاد حکومت کے حوالے سے ہیں کہ جس میں معاشرے کے تمام لوگ شامل ہوں, تو پھر میرا خیال انہیں بہت زیادہ چیلنجز سے عہدہ برآ ہونے میں آسانی ہوگی. کیونکہ تمام ممالک یہ کہہ رہے ہیں, برطانوی وزیر خارجہ بھی جو پاکستان پہ دورے پہ, انہوں نے بھی یہ واضح کیا کہ وہ دیکھیں گے کس قسم کی حکومت آتی ہے. آواز نہیں آ رہی. اور بنیادی طور پہ اگر تو طالبان کے ساتھ تمام بڑے شراکت دار مل گئے, جس میں سابق صدر کرزئی شامل ہیں, سابق سی او ڈاکٹر عبداللہ, گلبدین حکمتیار, استاد رسول سیاف, یہ وہ لوگ ہیں جو گزشتہ 40 برسوں سے افغانستان کے نقشے پہ, افغانستان کی سیاست میں براہ راست کردار ادا کرتے رہے ہیں. اگر ان تمام کو ملا کے حکومت تشکیل دے دی گئی, ایک ایسا سٹرکچر دے دیا گیا جس پہ غالب اکثریت اتفاق کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں طالبان کی حکومت کا تسلیم کیا جانا نسبتاً آسان ہو جائے گا. میرے خیال میں پروگرام کو چلنے دیں, اگر آواز نہیں آ رہی تو اقوامی طور پہ, تو اس میں پھر پروگرام کو آگے چلنے دیں. رستم شاہ میمن صاحب, اعجاز امان صاحب, امتیاز گل صاحب کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے, کچھ شاید ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ پا رہی. وہ اپنی بات مکمل کرتے ہیں تو پھر میں آپ کی جانب آتا ہوں. جی امتیاز صاحب. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اعجاز امان صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب تو جو افغانستان میں حکومت بننے جا رہی ہے جو طالبان ہیں, روس کے ساتھ, پوری دنیا کے ساتھ بہترین سفارتی تعلقات چاہتے ہیں, معاشی طور پر بھی انہیں سپورٹ چاہیے. چین نے یہ کہا بھی ہے کہ وہ افغانستان کو ترقی یافتہ بنانے میں کردار ادا کریں گے. کس حد تک وہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں افغانستان میں؟ جی یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر طالبان اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بناتے ہیں
اور جو سینسٹیوٹیز ہیں ریجنل کنٹریز کی، خواہ وہ ایران ہو، پاکستان ہو، چائنا ہو یا رشیا ہو، سب کے کوئی نہ کوئی خدشات ہیں کہ افغانستان کی سرزمین خدا نخواستہ دہشت گرد تنظیمیں ان کے خلاف استعمال نہ کریں۔ اگر وہ اس چیز کو انشور کر سکتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اتنا انٹر ڈیپینڈنس ہے اس ریجن کی، اور جو کنیکٹیوٹی ہے ریجن کی وہ مشروط ہے افغانستان کے امن سے۔ سینٹرل ایشیا اور روس یقیناً ساؤتھ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور وارم واٹرز عربین اوشین کے اور گوادر تک وہ رسائی چاہتے ہیں۔ اسی طرح چائنا یہاں سے گزر کر سینٹرل ایشیا، ایشین ریپبلکس اور یوریشیا کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ایران اپنے بارڈرز محفوظ اور پرامن چاہتا ہے، پاکستان اپنے بارڈرز کو پرامن اور محفوظ چاہتا ہے، اور جو ٹریڈ ہے پاکستان کے ساتھ ہم اس کو بھی بڑھاوا دینے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ جو پاکستان کے اندر ریفیوجیز ہیں 3 سے 4 ملین کے نزدیک، ہم ان کی پرامن واپسی کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی ہو تاکہ مزید ریفیوجیز جو ہیں وہ نہ آئیں۔ تو ان تمام خدشات کو اگر وہ ایڈریس کرتے ہیں تو یقیناً ریجن بھی فارورڈ آئے گا۔ چائنا اپنے معاشی مفادات کو ان کے ساتھ لنک کرتے ہوئے، بڑھاوا دیتے ہوئے افغانستان کی ترقی میں ایک رول ادا کرے گا۔ روس بھی یہی رول ادا کرنے کو تیار ہے، لیکن اس وقت ڈیمانڈز کی بھوچھاڑ کرنے کی بجائے اگر ہم ان کی لیمیٹیشنز کو سمجھیں، جس طرح ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جب کوئی پارٹی اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو ان کو حکومت بنانے کے لیے ایک مناسب وقت دیا جاتا ہے، اور وہ اس وقت کا استعمال کرتے ہوئے پھر اپنی پالیسی سپیچ کرتے ہیں، اور ایک کلیشے بن گیا ہے کہ فرسٹ 100 ڈیز کو دیکھا جاتا ہے امریکہ میں بھی، ہمارے ملک میں بھی، کہ پہلے 100 دنوں کی پرفارمنس کیا ہے۔ اسی طرح کے ہمیں توقعات رکھنی چاہیے، لیکن جو امورل بین ہے ان کے فائنینسز کے اوپر، جس طرح ایسٹ فریز کیے گئے ہیں، جس طرح IMF کو روکا گیا ہے، ورلڈ بینک کو روکا گیا ہے، اگر اس طرح کا معاشی سکویز لگایا گیا تو یقیناً طالبان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اگرچہ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے چائنا ایک بہت ولنگ پارٹنر ہوگا افغانز کا، اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا۔ تو اس اسٹریٹجک ویکیوم کو ریجنل کنٹریز نے فل کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کتنا ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں اپنے ملک میں، اور جس طرح پہلے شاہ محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنی یونٹی ود ان دی طالبان اور باقی ایتھنک گروپس کے ساتھ وہ کیسے ایک یونین کریٹ کرتے ہیں، ایک یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر یہ دو کام ہو گئے تو مجھے لگتا ہے یہ تمام تر مراحل وہ بخوبی طے کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، رستم شاہ محمد صاحب آپ کے پاس آؤں گا۔ جس طرح سے اہم نقطے پر ابھی بات ہو رہی ہے، چین راضی ہے سرمایہ کاری کرنے میں اور بھرپور طریقے سے مدد کرنے کو طالبان کی، لیکن یہ تمام تر آفر مشروط ہے۔ چین کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کا دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہو، اور افغانستان میں جو حکومت بنے گی وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گی اپنی سرزمین پر، پھر وہ مدد کریں گے۔ تو اب طالبان پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیے، چین کا اشارہ داعش کی طرف ہے، اور میرے خیال میں اس میں کوئی، جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ طالبان داعش کو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے، نہ صرف داعش کو بلکہ کسی اور تنظیم کو، چاہے TTP ہو چاہے کوئی اور ہو، ان کو کبھی بھی کسی صورت میں کسی ملک کے خلاف اپنی سرزمین ان کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ طالبان کا تہیہ ہے، اور اس میں وہ کامیاب اس لیے ہوں گے کہ ان کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے۔ عوام ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ داعش کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، فلاں جگہ TTP کے لوگ ہیں۔ ان کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر ہے اور عوام پر ہے۔ تو عوام تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کے جو انفارمرز ہیں وہ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کی ایسی کوئی بیوروکریسی نہیں ہے، کوئی سسٹمز نہیں ہیں، لیکن وہ کریں گے توجہ زیادہ اعتماد عوام پہ۔ تو عوام ان کو بتائیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور اسی سے ان کی پالیسی بنتی ہے کہ وہ کیسے ان سے نمٹیں۔ میرے خیال میں ان کو کچھ ہمیں وقت دینا ہے، تھوڑا سا وقت ان کو دیں تاکہ نئی انتظامیہ وجود میں آئے۔ ابھی تو پرانی انتظامیہ کام کر رہی ہے، فوج تتر بتر ہو چکی ہے، پولیس جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہونے لگی ہے۔ ان کو تو نئی ایک پولیس فورس بنانا ہے، نئی سیکیورٹی سسٹم، گورننس سسٹم بنانے ہیں، لوکل ایڈمنسٹریشن کو پر توجہ دینی ہے۔ ابھی تو ساری پرانی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے۔ پرانی انتظامیہ کیا بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ تو
وہ تو تقریباً ختم ہو گئی ہے. لوگ چلے گئے ہیں, کچھ بھاگ گئے ہیں, کچھ گھر بیٹھ گئے ہیں. تو اس وقت افغانستان میں ایک بڑا خطرناک خلا ہے, اور اس خلا کا داعش فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, کیونکہ داعش کو معلوم ہے کہ اگر طالبان کی ریٹ قائم ہو جاتی ہے, کنسولیڈیشن ان کی ہو جاتی ہے پاور کی, تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو اسی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اسی خلاص کے دوران جتنی بھی وہ ڈیمیج انفلکٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو جائے, لیکن پروگرام ان کا یہی ہے اور وہ اس کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں. اور اسی لیے باہر کی دنیا کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ برابر اس بات کی توجہ دلا رہی ہیں کہ اور حملے ہو سکتے ہیں, اور حملے ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ داعش سے نمٹنا شاید ان کے لیے اتنا وہ بڑا کام نہیں ہوگا, لیکن باقی جو چیلنجز ہیں جیسے معیشت کے مسائل ہیں, اور جو باقی مسائل ہیں کہ جو فوج کو کیسے وہ ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, پولیس کے نظام کو کیسے دوبارہ فعال بنانا ہے, تو اس پہ ان کو زیادہ توجہ دینی. اور پھر جو گرد و پیش کے وہ ہیں, میرے خیال میں چین کے بڑے سٹیکس ہیں افغانستان کی نارملسی کی طرف جانے میں, کیونکہ چین کا جو ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اگر خطے میں امن نہ ہو, تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو سب سے زیادہ سٹیکس چین کے ہیں, اور چین پہلے سے شمالی افغانستان میں آئل اینڈ گیس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور اس میں لوگر صوبے میں اینکس مائنز میں وہ انویسٹ کر رہا ہے, $3.2 بلین انویسٹ کر رہا ہے. تو چین کو سب سے فائدہ بھی ہوگا, چین کی بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے. اور چین میرے خیال میں امیجیٹلی اس وقت جو کیش فلو کا سامنا ہے ان کو, افغانستان کو کوئی پیسے ہی نہیں ہیں, تو چین اس میں مدد دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے روس بھی اس میں کچھ مدد دے تاکہ حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے. اور ان سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ کابینہ جلد سے جلد بن جائے, اور کابینہ جو ہے پھر ایسے لوگوں کو, ایسے ٹیکنوکریٹس پہ اعتماد کریں جو کہ طالبان کے ایجنڈے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ طالبان کا ایک ایجنڈا ہے, ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے, ان کا ایک پروگرام ہے. جو لوگ ان کے ایجنڈے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کو تو شامل نہیں کرنا ہوگا. ان لوگوں کو آپ نے شامل کرنا ہوگا جو آپ کے نظریات سے, آپ کے پروگرام سے, اور ان کا پروگرام سمپل ہے کہ افغانستان میں اسلامی شریعت کا نفاذ کیا جائے, اور جو ہے جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو اپنے حقوق دیے جائیں, عورتوں کو پوری حقوق دیے جائیں, اور افغانستان میں امن قائم کیا جائے, اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی جائے. انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں ہو سکتا ہے وقت لگے گا, منرل ایکسپلائٹیشن میں وقت لگے گا, لیکن باقی کچھ شارٹ ٹرم کے کام ہیں اور کچھ لانگ ٹرم کے کام ہیں. شارٹ ٹرم پہ ان کو توجہ دینی ہوگی تاکہ افغانستان اس دلدل سے, جس میں امریکہ نے ان کو چھوڑا ہے, جس میں کہ 7,000 ٹن افیون پیدا ہوتی ہے, جس میں کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹس بن گئے ہیں, تاکہ, اور جس میں پاؤٹ ہی بہت زیادہ ہے. پینڈیمک نے اور بھی رہی کسر پوری کر دی ہے, اور اس سال بدقسمتی سے قحط آیا, وہ جو ڈراؤٹ آیا ہے, تو اس کی وجہ سے 40% پروڈکشن میں کمی ہوئی ہے. تو اس وقت تو یونائٹڈ نیشن آپ کو روزانہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ افغانستان ہیومن کیٹاسٹرفی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو ان سے نمٹنے کے لیے وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. طالبان کی حکومت کو ریجنل کنٹریز, نیبرنگ کنٹریز اور ریجنل کنٹریز کو ساتھ ملا کر چلنا ہوگا. ٹھیک ہے, تمام ممالک کو ساتھ ملا کر چلنا ہوگا. تجزیہ کار امتیاز گل صاحب ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. امتیاز صاحب, آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی امتیاز صاحب, جو جس طرح سے رستم شاہ میمن صاحب ابھی اہم موضوع پر بات کر رہے تھے کہ داعش کا ایک بڑا چیلنج ہے, لیکن اسی سے متعلق سوال یہ ہے کہ حکومت سازی ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ سب کی رضامندی حاصل کرنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے. کچھ راضی ہوتے ہیں, کچھ ناراض ہوتے ہیں. تو جن کے مطالبات پورے نہیں ہو سکتے اور جو ناراض ہوں, ان کی پنشیر والی صورتحال سامنے آ سکتی ہے طالبان کے سامنے. دیکھیے, بلا شبہ اگر ایک وسیع اتفاق رائے موجود نہ ہو کسی بھی حکومت میں, تو اس کو صرف پنشیر میں نہیں اور بھی کئی مقامات پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی لیے ابتدائی سے طالبان قیادت کی یہ یقین دہانی تھی نہ صرف اپنے عوام کو بلکہ دوسرے ممالک کو بھی کہ وہ ایک بنیاد بنائیں گے. بنیاد کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ جن لوگوں کو ساتھ شامل کر رہے ہیں, ہمیں آواز نہیں آ رہی, انہیں وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ اگر تو طالبان کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے, انہوں نے یہ کوشش کی اپنے سابقہ جو ایجنڈا, جو ان کی نظریہ ہے اس کے مطابق باقی لوگوں کو چلانے کی اور ڈھالنے کی کوشش کریں گے, تو پھر لامحالہ اختلافات پیدا ہوں گے. پنشیر میں اس وقت جو اگر مزاحمت کا سامنا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کوئی بہت بڑا وہ ایشو ہے, اس لیے کہ باقی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں 98-99%, وہ سب اس وقت طالبان کے ساتھ ہیں. اکثر لوگ جنگ سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں, لڑنا نہیں چاہتے ہیں. یہ جو کئی گورنرز اور
کور کمانڈروں اور فوج نے اگر ہتھیار ڈالے یا افغانستان کے ساتھ شامل ہوئے 15 اگست سے اور 15 اگست کے آس پاس، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک طرف تو حامد کرزئی صاحب، رسول سیاف، گلبدین حکمت یار اور ڈاکٹر عبداللہ انہوں نے اپنا اثر و نفوذ استعمال کر کے متعلقہ علاقوں کے کمانڈروں سے کہا کہ جنگ سے گریز کریں، کیونکہ وہ لوگ بھی جنگ سے تنگ آئے ہوئے ہیں، خود طالبان بھی تنگ آئے ہوئے ہیں، اور شاید جتنے بھی یہ ویٹرن ہیں جو بڑے سینئر رہنما ہیں، چاہے سابقہ مجاہدین تھے یا سابقہ صدر اور سی او تھے، ان کا میرا خیال ہے اس بات پہ بالکل اتفاق ہے کہ مزید جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان کا اس اتفاق رائے سے فائدہ اٹھانا کام جو ہے وہ طالبان کا ہے کہ کس حد تک وہ اس خیر سگالی کے جذبے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام نسلی، لسانی اور سیاسی گروہوں کو اپنی حکومت میں با اختیار نمائندگی دیتے ہیں جو ان کے ساتھ اس وقت شامل ہیں۔ با اختیار نمائندگی اگر نہ ہوئی تو پھر طالبان کے لیے خود کو افغانستان کی نوجوان نسل جو کہ 30 سال سے کم لوگ ہیں، کوئی 60% کے قریب ان کی تعداد ہے، ان کے لیے خود کو قابل قبول بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ جو خیر سگالی کا جذبہ ہے ان کے لیے افغانستان کے اندر اور افغانستان سے باہر وہ بھی خاصی حد تک کم ہو جائے گا۔ تو یہ دو بڑے چیلنج ہیں اس وقت طالبان کے لیے۔ بالکل امتیاز گل صاحب، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ نہ صرف نمائندگی دینی پڑے گی بلکہ با اختیار نمائندگی دینا ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اعجاز امان صاحب، آپ کے پاس آؤں گا۔ ذکر کر لیتے ہیں، کل کے روز ہم نے دیکھا جس طرح سے ترجمان طالبان کا مقبوضہ کشمیر کے جو باسی ہیں ان سے متعلق بیان سامنے آیا۔ یہ تمام جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے بعد کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے بھی کچھ دباؤ ہوگا، کوئی بھارت کو وہ مجبور کر سکے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کو نیوٹرل کیا جا سکے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہمیں ایسی توقعات وابستہ کرنی چاہیے یا ایسی کوئی ڈیمانڈ پلیس کرنی چاہیے افغان حکومت کے اوپر۔ فی الحال ان کا اپنا ایک سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، افغانستان کا امن زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان میں جہاں بھی مسلمانوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، یہ ہماری مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو ایک یہ انسانی حقوق کی بنیاد پر مطالبہ کرنا ان کا حق ہے، وہ اس سے دستبردار نہیں ہو رہے اور اس کا اعادہ کرتے رہیں گے۔ میرے خیال میں اس سے مزید نہ ہمیں کوئی توقع رکھنی چاہیے، نہ کوئی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، اور ان کی پالیسی پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ایز اے ساورن اسٹیٹ افغانستان کو اپنی پالیسی کا، اپنی ڈائریکشن کا، اپنی فورن پالیسی کا تعین کرنے کا ایک موقع دینا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہماری پالیسیز کے ساتھ کتنی ہم آہنگ ہے، اس کو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ان کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جو اصولی سٹینڈ ہے وہ یہی نظر آتا ہے۔ ہمارا پینل امتیاز گل صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب، رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افغانستان کی تمام تر صورتحال پر بات ہو رہی ہے، ہمارے پینل کی ماہرانہ رائے، تجزیہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے خصوصی ٹرانسمیشن کا بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، افغانستان میں حکومت سازی سے متعلق خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب اور تجزیہ کار امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز گل صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ اس وقت دو پلان ہیں جن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ایک شارٹ ٹرم پلان ہے، ایک لانگ ٹرم پلان ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ شارٹ ٹرم پلان میں پوری دنیا جو جج کر رہی ہے طالبان کو، وہ خواتین کے حقوق، شخصی آزادی، اس سے متعلق ان پوائنٹس کو لے کر دنیا جج کر رہی ہے افغانستان کو، طالبان کو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ انتہائی ضروری بھی ہے، کیونکہ آپ کے جو ماضی کے اعمال ہوتے ہیں دنیا اسی پہ جج کرتی ہے، لہٰذا بڑا ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے طالبان کے لیے کہ وہ اپنے وہ تمام وعدے وعید پورے کریں، سختی اس نوعیت کی نہ دکھائیں جس کا مظاہرہ انہوں نے گزشتہ دور حکومت میں کیا تھا۔ اپنے فٹ سولجر جو ہیں، خاص طور پہ جو لوور رینک کے ان کے رہنما ہیں، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگر انہوں نے سختی کی تو ہوگا یہ کہ مسلسل طالبان کے حوالے سے منفی کہانیاں، منفی سٹوریز افغانستان سے باہر جائیں گی۔ اس کی وجہ سے باہر کے ممالک میں نہ صرف ان کی شہرت داغدار ہوگی، بلکہ وہ ممالک بھی پریشان ہوں گے جو اس وقت
طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جنہوں نے گزشتہ 5-6 برسوں کے دوران طالبان کا سیاسی طور پہ ساتھ دیا، اور اس میں فوری ہمسائے افغانستان کے شامل ہے، ایران، پاکستان بھی ہے، ترکمانستان، ازبکستان، چین، یہ تمام ممالک بشمول ترکی کے طالبان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، صرف اس امید پہ کہ یہ واقعتاً اس ملک سے غیر ملکی افواج کا انخلا چاہتے ہیں اور یہ واقعتاً دہشت گردی کے خلاف ہیں. اور یہی ایک بڑی امید ہے نہ صرف چین کو بلکہ پاکستان، ایران، ترکی اور باقی وسطی ایشیائی ریاستوں کو بھی، کہ ان طالبان کے اپنے مفاد میں ہوگا کہ چاہے وہ TTP ہے، چاہے وہ ETIM یا اسلامک موومنٹ آف ازبکستان یا جند اللہ بلوچ لبریشن فرنٹ یا ریپبلکن آرمی، یہ تمام وہ گروہ ہیں جو کہ بنیادی طور پہ غیر ملکی ایجنڈے کے اعلی کار ہیں. وہ ایجنڈا جس کا مقصد ان علاقوں میں خاص طور پہ پاکستان میں، چین میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے دہشت گردی کے ذریعے. یہ طالبان کے اپنے مفاد میں ہوگا کہ ان تمام دہشت گردی کے اعلی کار سہولت کار گروہوں کا کلا کما کریں. محض باتوں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور ان کو عملاً یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں ان کی پہنچ ہے ان کے لیے دائرہ، ان دہشت گردوں پہ دائرہ تنگ کریں اور ان کا کلا کما کریں، تاکہ ان کی بین الاقوامی طور پہ خیر سگالی کا جذبہ ان کے لیے قائم رہے. اور وہی مددگار ثابت ہوگا بین الاقوامی انگیجمنٹ کے لیے، یعنی جو دوسرے ممالک کو پھر وہ مجبور کرے گا اب طالبان کا یہ طرز عمل کہ وہ دوبارہ آئیں، ان کے ساتھ انگیج کریں، جس قسم کی بھی چاہے وہ تکنیکی امداد کی ضرورت ہے یا اقتصادی، وہ ان کو ملے گی اگر انہوں نے اپنا ایجنڈا، اپنا طرز عمل اعتدال پسندانہ رکھا تو. بالکل، اس حوالے سے طالبان پر بھی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اعجاز امان صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. اگر ہم بات کریں تو اشرف غنی کے دور حکومت میں جو پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات ہیں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں طالبان کے بعد ان کی جو قیادت پاکستان کے مدارس میں تعلیم حاصل کرتی رہی، ان کے اب اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان پر براہ راست اثر پڑتا ہے افغانستان کی صورتحال کا، تو اس تناظر میں کیسے تعلقات ہوں گے، آئیڈیل یا بہتر؟ دیکھیے، یقیناً اشرف غنی حکومت سے تو کہیں بہتر تعلقات ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان پالیسیز پہ کار فرما رہیں گے جن پہ امریکہ اور رو تھے، اور جس طریقے سے ہندوستانی حکومت کا عمل دخل اشرف غنی حکومت میں تھا یقیناً اس طرح نہیں ہوگا. اور دوسری بات جو ابھی امتیاز صاحب کہہ رہے تھے، طالبان کو اس وقت پوری دنیا ایک مخصوص اعجاز امان صاحب، قطع کلامی کی معذرت، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. آپ